السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کی تخلیق کرنے والا، ہر مخلوق کو پیدا کرنے والا، ہر مخلوق کی ضرورتوں کا پورا کرنے والا اور ہر مخلوق کی حفاظت کرنے والا ہے۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر صرف اور صرف اسی کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، جنہیں انس اور جن کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا گیا، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اصحاب پر۔ معزز سامعین اکرام، آج ہم سورہ انشقاق پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس میں جو نصیحتیں اور وصیتیں ہیں، جو اوامر ہیں، ان پہ ہمیں غور و فکر کرنے، ان پر ایمان لانے اور عمل کے ساتھ لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اس صورت کے تعلق سے اس کے پہلے ایک حدیث گزری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو یہ پسند ہو کہ وہ قیامت کے دن کو اس طرح دیکھے گویا آنکھ سے دیکھ رہا ہو، تو وہ ان 3 صورتوں کو پڑھ لے۔ پھر آپ نے ان 3 صورتوں کا ذکر فرمایا، سورہ تکویر، سورہ انفطار اور سورہ انشقاق۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 4 ٹائم۔ گویا کہ ان صورتوں کے اندر جو منظر کشی کی گئی ہے، منظر کو جس طرح اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے قیامت کے، تو اگر ہم انہیں پڑھیں تو ایسا محسوس ہوگا کہ جیسے قیامت کو دیکھ رہے ہیں۔ اور ایک مومن جب اللہ کے کلام کو پڑھتا ہے تو اس پر یقین کے ساتھ پڑھتا ہے کہ میرے رب نے اس کو بیان فرمایا ہے، گویا کہ ہو بہو یہ ویسا ہی ہوگا جیسا رب نے بیان فرمایا۔ تو اللہ رب العزت نے ان آیت مبارکہ میں فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ، ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ اذا السماء انشقت، اور جب آسمان پھٹ جائے گا، یہ قیامت کے دن ہوگا کہ آسمان پھٹ جائے گا اور وہ اپنے رب کے حکم کے لیے کان لگائے گا اور اس کے وہ لائق ہے، یعنی آسمان بھی اللہ رب العزت کے حکم کے لیے، اللہ کے امر کے لیے، اللہ کے آرڈر کے لیے کان لگائے ہوئے کہ اللہ حکم دے اور آسمان پھٹ جائے، جیسا کہ اس کے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں۔ اور جب سورج لپیٹ لیا جائے گا، یعنی آسمان پھٹے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا پھٹے گا کہ 1 سے لے کے 7 آسمان تک پھٹ جائے گا، اور 1 سے 7 زمین تک پھٹ جائے گی، اور سورج اور چاند لپیٹ لیے جائیں گے، تارے بے نور ہو جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا تارے بے نور ہو جائیں گے اور یہ گرنے لگیں گے، جھڑنے لگیں گے، زمین اپنی بوجھل چیزوں کو نکال دے گی۔ اور یہاں پہ بیان فرمایا کہ آسمان اللہ رب العزت کے طرف کان لگائے ہوئے ہے اور اس کے حکم کے بعد وہ پھٹ جائے گا۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین پھیلا دی جائے گی، اور زمین پھیلا دی جائے گی یعنی بندے کے حساب و کتاب کے لیے اسے بچھا دیا جائے گا، جیسے کہ سورہ طٰہٰ میں فرمایا، اور وہ تجھ سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 105 سے 107 تک، اور وہ تجھ سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں تو کہہ دے میرا رب انہیں اڑا کر بکھیر دے گا، مطلب پہاڑوں کو اڑا کر کے بکھیر دے گا، پھر انہیں ایک چٹیل میدان بنا کر چھوڑ دے گا، جس طرح تو نہ کوئی کجی دیکھے گا اور نہ کوئی ابھرا پن، یعنی کوئی اونچ نیچ، جیسے آج زمین کے اندر ہم اونچ اور نیچ دیکھتے ہیں، پہاڑ اور کھائی دیکھتے ہیں، لیکن اس دن یہ چٹیل میدان کی طرح ہوگی، ایک بچھے ہوئے میدان کی طرح ہوگی، اور سارے کے سارے انسان اس دن جمع ہوں گے۔ سورہ زلزال آیت نمبر 1 سے 2 میں فرمایا، جب زمین سخت ہلا دی جائے گی اور زمین اپنے بوجھل نکال باہر کرے گی، تو جو بھی زمین کے اندر ہے وہ اس کو نکال کے باہر کر دے گی۔ آیت نمبر 4 میں فرمایا کہ زمین کے اندر جو کچھ ہے وہ اسے نکال دے گی اور اسے باہر پھینک دے گی، اور وہ اپنے رب کے لیے کان لگائے ہوئے ہے اور اس کے لائق یہی ہے۔ مطلب آسمان اور زمین جیسی بھاری بھرکم چیز، آسمان اور زمین جیسی اتنی بڑی مخلوق، یہ اللہ کے امر پر، اللہ کے آرڈر پر، اللہ کے امر پر کان لگائے رکھی ہے اور سنتی ہے اور عمل کرتی ہے۔ کیا ہم بھی اللہ رب العزت کے امر پر کان لگاتے ہیں، اللہ کے امر پر سنتے ہیں اور ویسا عمل کرتے ہیں؟ اتنی بڑی مخلوق، آسمان جیسی مخلوق اور زمین جیسی مخلوق، یہ اللہ کے امر پر کان لگائے ہوئے ہے اور اللہ حکم دیتا ہے اور یہ پھٹ جاتا ہے۔ اور ہم انسان جن کے اوپر اللہ رب العزت نے بے انتہا احسان کیا، یہ زمین و آسمان بھی ہماری خدمت کے لیے بنایا، اور کیا کچھ نہیں عطا کیا ہمیں،
کیا ہم اس کے امر کو جانتے بھی ہیں؟ کوئی اگر ہم سے یہ پوچھے کہ قرآن کے اندر کتنے اوامر ہیں، کتنے نواہی ہیں، کتنے آرڈر کی آیتیں ہیں کہ یہ کام کرو، اور کتنی جگہ اللہ نے کہا کہ اس کام سے رک جاؤ، نواہی ہے، کیا ہم بتا پائیں گے؟ لیکن یہ ایسی بھاری بھرکم مخلوق، ایسی بڑی مخلوق اللہ رب العزت کے حکم کو سنتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ وہ ایسا ہولناک دن ہوگا کہ آسمان کو لپیٹ لیا جائے گا، یعنی وہ پھٹ جائے گا، اور حدیث کے مطابق کہ اللہ رب العزت اپنے دائیں ہاتھ میں سے لپیٹ لے گا، سورج اور چاند لپیٹ دیے جائیں گے، تارے بے نور ہو کر کے جھڑنے لگیں گے، زمین کو چٹیل میدان بنا دیا جائے گا، اور زمین کے اندر جو کچھ ہے اسے وہ اگل دے گی۔ جیسے پیچھے ہم نے پڑھ کر کے آیا، گابن اونٹنی کو چھوڑ دیا جائے گا، یعنی کوئی انسان اپنے دولت کی پرواہ نہیں کرے گا۔ آج انسان دولت کے لیے حلال و حرام کو نہیں دیکھ رہا، لیکن وہ ایسا دن ہوگا کہ انسان اپنی قیمتی چیزوں کو بھی چھوڑ دے گا، اس کی پرواہ نہیں کرے گا۔ اور یہاں پہ فرمائے کہ زمین اپنے خزانے کو اگلے گی، لیکن اس خزانے کو لینے والا نہیں ہوگا۔ وہ ایسا ہولناک دن ہوگا قیامت کا کہ زمین سے جب سونا اور چاندی نکلے گا، اور جو کچھ بھی اس کے اندر ہے وہ جب نکلے گا، مردے تو نکلیں گے ہی، لیکن زمین کے اندر سے جب خزانے بھی نکلیں گے تو اس کو کوئی ہاتھ لگانے والا نہیں ہوگا۔ جیسے امام مسلم نے ایک روایت لے کر کے آئے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمین اپنے پوشیدہ خزانے، پوشیدہ یعنی چھپی ہوئی خزانے اگل دے گی، اور وہ سونے اور چاندی کے ستونوں کے مانند ہوں گے۔ سونے اور چاندی کے ستونوں کے مانند اب زمین سے خزانے نکلیں گے۔ قاتل آئے گا، اور اس وقت کیا ہوگا جب قیامت قائم ہوگی تو قاتل آئے گا اور ان کو دیکھے گا اور کہے گا، افسوس، صد افسوس، میں نے اس کے لالچ میں فلاں کو قتل کر دیا، اور وہاں سے ہٹ جائے گا۔ یعنی اس دن اس خزانے کی اسے کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوگی، کیونکہ وہ جان لے گا کہ اب آخرت کا دن آ چکا ہے، اب قیامت کا دن آ چکا ہے، ایسا ہولناک دن کہ وہ اس سونے اور چاندی کے خزانوں سے بھاگے گا۔ قاتل یہ کہے گا، اور رشتے ناطے قتل کرنے والا آئے گا، رشتے ناطوں کو قطع کرنے والا، توڑنے والا آئے گا، اور کہے گا، افسوس، میں نے اس کی لالچ میں، یعنی اسے حاصل کرنے کے لیے، اس دولت کو حاصل کرنے کے لیے میں نے رشتوں کو کاٹا، رشتوں کو میں نے توڑا۔ اور چور آئے گا اور کہے گا، افسوس، اسی کی لالچ میں میرا ہاتھ کاٹا گیا، یعنی میں نے چوری کیا اور میرا ہاتھ کاٹا گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر وہ سب چھوڑ کر چلے جائیں گے، اور وہ اس میں سے کچھ بھی نہ لیں گے، وہ سب چھوڑ کر کے چلے جائیں گے۔ قیامت تو آنے والی ہے، اور آج ہم حلال و حرام کو دیکھے بغیر لوگوں کا مال ہتھیا رہے ہیں، لوگوں کا مال کھا رہے ہیں، لیکن جب یہ قیامت آئے گی تو انسان اس سب کو چھوڑ کر کے بھاگے۔ مسلم شریف حدیث نمبر 1013 آیت نمبر 6، یا ایھا الانسان، جب یہ کہا گیا، جب یہ پڑھیں تو یہ سمجھیں کہ اللہ رب العزت ہم سے خطاب کر، جو بھی پڑھے، میں پڑھ رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، اور اللہ رب العزت نے یہاں کہا، یا ایھا الانسان، اے انسان، اور انسان ہم ہیں، یعنی ہم سے خطاب ہو رہا، اے انسان، بے شک تو اپنے رب کے طرف جانے کے لیے سخت محنت کر رہا ہے، جدوجہد کر رہا ہے، بالآخر تو اس سے ملنے والا ہے۔ غور کریں، اے انسان، بے شک تو اپنے رب کے طرف جانے کے لیے سخت محنت اور جدوجہد کر رہا ہے، یعنی جو کچھ بھی ہم کام کر رہے ہیں، جو بھی ہم عمل آگے پہنچا رہے ہیں، جو بھی اعمال ہم آگے بھیج رہے ہیں، ان سب کے ساتھ ہم اللہ رب العزت کے قریب بھی جا رہے ہیں۔ ہر دن ہم اللہ رب العزت کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں، یعنی اپنی موت کے اور قیامت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، اپنے اعمال کو ہم آگے بھیج کر کے، بالآخر تو اس سے ملنے والا ہے۔ ابن عباس سے اس آیت کی تفسیر کے تعلق سے پوچھا گیا، اور ابو داؤد کے اندر بھی ایک حدیث ہے، اس حدیث کو ہم دیکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس قدر چاہیں زندہ رہیں، پھر بالآخر مرنا ہے۔ جیسے اللہ نے فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا، تو آپ نے فرمایا کہ اس کے بعد مرنا ہے۔ جس سے چاہے محبت رکھے، پھر ایک نہ ایک دن اسے چھوڑ دینا ہے۔ اب دنیا کے اندر آپ جس سے چاہے محبت رکھے، لیکن ایک نہ ایک دن اسے چھوڑنا ہوگا، اسے چھوڑ کر کے جانا ہوگا اس دنیا میں، اور جو چاہے عمل کرے اس سے ضرور جا ملنا ہے۔ اب جو عمل آپ کر رہے ہیں اس سے جا کر کے ملنا ہے آپ، تو ہم جو بھی عمل کر رہے ہیں، اچھا عمل کر رہے ہیں یا برا عمل کر رہے ہیں، اس عمل سے جا کر کے ہم کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ملنا ہے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا، ابو داؤد طیارسی، یہ وہ ابو داؤد کتاب نہیں ہے جو کتب ستہ کے اندر ہے، بلکہ یہ اس سے پہلے لکھی ہوئی، اور امام بخاری نے جو بخاری شریف لکھے ہیں اس کے بھی پہلے لکھی ہوئی یہ کتاب ہے، ابو داؤد طیارسی، یعنی ابو داؤد نہیں لکھے ہیں لیکن یہ دوسری کتاب ہے۔ اس کی جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 313 313 اور حدیث نمبر 1862 اور تفسیر ابن کثیر اس حدیث کو لے کر کے آئے ہیں، جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 464 میں۔ اوفی نے ابن عباس سے اس آیت کے بارے میں روایت کیا ہے کہ جو چاہے عمل کرو، تم ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ
سے ملاقات کرو گے، خواہ اچھے عمل ہو یا برے عمل۔ تو گویا کہ خلاصہ کلام یہ کہ جو کچھ بھی ہم عمل کر رہے ہیں، اس عمل کے ساتھ ایک نہ ایک دن ہمیں اپنے رب کے سامنے حاضر کیا جانا ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الناس، اے انسان، بے شک تو اپنے رب کے طرف جانے کے لیے سخت محنت کر رہا ہے، جو بھی تو جد و جہد کر رہا ہے، اور یہ عمر گزرتے جا رہی ہے اور رب کے قریب تو جا رہا ہے، بالآخر تو اس سے ملنے والا ہے۔ یعنی جو بھی ہمارے عمل ہیں، ان عمل کے ساتھ ہم اللہ رب العزت سے ملنے والے ہیں۔ پھر جس شخص کو اس کا اعمال نامہ اسے دائیں ہاتھ میں دیا گیا، پھر جس شخص کو اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا تو جلد ہی اس سے آسان حساب لیا جائے گا۔ حساب لیا جائے گا، یہ کہا گیا آسان حساب۔ تو حساب تو ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ حساب لینا یعنی تم نے عمر کہاں پہ لگائی، یہ دولت تھی تمہارے پاس اور تم نے اس کو کہاں خرچ کیا۔ یعنی جیسے اور بھی حساب کہ بیوی تھی اور پھر تم نے زنا کیوں کیا، یعنی حلال صورتیں تھی تو نے حرام کی طرف کیوں گیا۔ کاروبار بہت سے حلال تھے لیکن حرام کاروبار کو کیوں چنا۔ بہت سی مشروب تھی یعنی پینے کی چیزیں تھی، پھر تو نے شراب کیوں پیا، یعنی آپشن تھا لیکن اس کے بعد تو نے ایسا کیوں کیا۔ اس کو کہتے ہیں حساب۔ تو جب اس آیت کو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے سنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر کی تو ہم دیکھتے ہیں سورہ حاقہ میں بھی اس حساب کے تعلق سے ایک بات ہے، اس کو پہلے دیکھتے ہیں۔ سورہ حاقہ آیت نمبر 19 سے 26 تک۔ جسے اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا تو وہ کہے گا لو پڑھو میرا اعمال نامہ پڑھ لو۔ ہمارا نام اعمال، میں اپنی بات کروں، آپ اپنے بارے میں سوچیں کہ ہمارا نام اعمال ہمارے ہی سامنے بھلے ہی اکیلے میں ہو اور پیش کیا جائے کہ تم نے فلاں دن یہ کیے، غصے میں آ کے فلاں کو اس طرح کہا تھا، ایسے ناسائشتہ الفاظ اپنے زبان سے نکالے تھے، تم نے کبھی والدین کے اوپر بھی اس طرح کی اور رشتہ داروں کے اوپر اس طرح کی بات کی تھی، رات کے اندھیرے میں یہ کیا تھا، دن کے اجالے میں یہ کیا تھا، دولت آنے سے اس طرح غرور کیا تھا۔ یعنی ہمارا نام عمل بھلے ہی اکیلے میں ہمیں دکھایا جائے، کیا ہم اس کو فیس کرنے کی طاقت رکھتے ہیں؟ وہاں تو حشر کا میدان ہے، سارے کے سارے لوگ اکٹھا ہیں، پہلے اور آخر، اور جو ہماری عزت کرتے ہیں اور جو رشتہ دار ہیں وہ سب کچھ ہے، اور ان کے سامنے نام اعمال دیا جائے تو کیا ہمت ہوگی کہ ہم انہیں بتائیں کہ یہ دیکھو ہمارا نام اعمال؟ یہ کون بتا سکتا ہے جس کا واقعی نام اعمال ویسا ہو؟ اللہ رب العزت نے سورہ حاقہ کے اندر فرمایا جسے اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا تو وہ کہے گا لو پڑھو میرا نام اعمال پڑھ لو۔ سبحان اللہ، کیسا نام اعمال ہوگا یہ؟ اللہ ہم سب کے نام اعمال کو ایسا کر۔ یقیناً میں نے سمجھ لیا تھا، اور وہ کیا کہے گا کہ اسے آخرت کا یقین کتنا مضبوط کہ وہ کہے گا یقیناً میں سمجھ لیا تھا کہ بے شک میں اپنے حساب سے ملنے والا ہوں۔ مطلب اسے یقین تھا کہ میں مرنا ہے اور مجھے اپنے رب کے سامنے اپنا حساب کتاب دیا جائے۔ تو جسے یہ یقین ہو جاتا ہے کہ واقعی اسے مرنا ہے اور رب کے سامنے اس کا حساب لایا جائے گا اور اسے دیا جائے گا، تو وہ اپنے نام اعمال کو ویسا صاف ستھرا اور بچا کر کے رکھے کہ جب اسے وہ نام اعمال دیا جائے گا تو وہ خوشی خوشی اپنے گھر والوں کے اندر آئے گا اور پھر اسے دکھائے گا کہ دیکھ لو میرا نام اعمال۔ کون کرے گا یہ؟ جسے یقین ہوگا کہ اسے مرنا ہے اور حساب دینا ہے، بس وہ خوشحالی زندگی میں ہوگا، مطلب ایک خوشحال زندگی کے اندر داخل ہوگا وہ، یعنی جنت کے اندر وہ اپنے نام اعمال کو دکھائے۔ یہاں پہ جو بات کی گئی کہ اسے نام اعمال دیا جائے گا اور اسے اس کا حساب ہوگا اور آسان حساب ہوگا۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کا حساب لیا جائے گا، اب یہاں پہ غور کریں، جس شخص کا حساب لیا جائے گا تو ضرور ہلاک ہو گیا، مطلب جس کا حساب لیا گیا وہ ضرور ہلاک ہو۔ تو میں نے کہا، مطلب عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا اللہ مجھے آپ پر فدا کرے، مطلب میں ہر چیز آپ کے لیے قربان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا آیت نمبر 8 کے اندر پس لیکن وہ شخص جسے اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا تو جلد ہی اس سے آسان حساب لیا جائے گا۔ تو آپ نے عائشہ نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہیں، ہر چیز آپ پر قربان ہے، اللہ رب العزت نے تو یہ فرمایا ہے تو جلد ہی اس سے آسان حساب لیا جائے گا۔ تو اللہ تو یہ کہتا ہے کہ حساب لیا جائے گا اور نہایت آسان حساب لیا جائے گا۔ تو آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو سمجھایا کہ یہ صرف پیشی ہے، مطلب یہ جو حساب لیا جائے گا آسان حساب، تو آسان حساب سے مراد یہ ہے کہ اس کا نام اعمال پیش کیا جائے گا، یہ صرف پیشی ہے جس میں لوگ صرف پیش کیے جائیں گے، اور وہ جس سے حساب میں پوچھ لیا گیا، پڑتال کر لی گئی، وہ تو ہلاک ہو گیا۔ مطلب جس کا حساب میں پوچھ گچھ ہو گئی کہ تو نے ایسا کیوں کیا تھا تو وہ ہلاک ہو گیا۔ تو آسان حساب یہ کہ حساب تو لیا جائے گا، یعنی پیش کیا جائے گا، اسے حساب لیا نہیں جائے گا کہ ایسا تو نے کیوں کیا، حساب سامنے آئے گا اور اس سے یہ کہہ دیا جائے گا کہ بندے تو نے یہ کیا تھا۔ جیسے ایک اور حدیث آگے ہم دیکھتے ہیں، اس حدیث کا نمبر لکھ لیں، بخاری شریف حدیث نمبر 4939 اور مسلم شریف حدیث نمبر 2876
2876. اس حدیث میں جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیت کی تفسیر کی اور ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے اس قرآن کی آیت کی تفسیر جاننی چاہیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جانی. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ قرآن کی آیت صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھا کرتے تھے. ایسا نہیں کہ اپنے ہی طرف سے اس آیت کو لیے اور کچھ بھی مطلب اس کا سمجھنا شروع کر, جبکہ اس آیت سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس کا حساب لیا جائے گا, آسان حساب لیا جائے گا. تو گویا کہ حساب تو حساب ہوتا ہے کہ ایسا تو نے کیوں کیا, ایسا کیوں کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی وضاحت کی کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے, حساب کا پیش کیا جانا مطلب, اور جس کا حساب سختی کے ساتھ لیا گیا کہ ایسا تو نے کیوں کیا تھا وہ تو ہلاک ہو گیا, جس کی وضاحت ہمیں اس دوسری حدیث سے بھی ہوتی ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا. آپ فرما رہے تھے تم میں سے ایک بندہ اپنے رب کے قریب ہوگا, مطلب لوگوں میں سے ایک بندہ اپنے رب کے قریب ہوگا, حشر کا میدان ہے, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے ڈھانپ لے گا, یعنی دوسرے لوگوں سے اللہ رب العزت اسے ڈھانپ لے, یعنی اپنی رحمت میں اسے لے لے گا. ڈھانپ لے گا سے مراد اپنی رحمت میں اسے لے لے گا اور فرمائے گا کیا تو نے فلاں فلاں گناہ کیا تھا. دیکھیے یہ ہے آسان حساب, کیا تو نے فلاں فلاں گناہ کیا تھا. وہ کہے گا ہاں اللہ تعالیٰ یہ میں نے گناہ کیا تھا, اور وہ اپنے گناہوں کا اقرار کرتا چلا جائے اور پھر فرمائے گا میں نے دنیا میں تجھ پر پردہ ڈال رکھا تھا, سو آج بھی میں تجھ پر پردہ ڈال دے. یہ ہے آسان کہ دنیا میں بھی یہ گناہ تو نے کیا تھا لیکن میں نے لوگوں سے چھپا کر کے رکھا تھا, آج بھی میں تجھے چھپا دے. تو یہ اس کے خاص کسی عمل سے اللہ رب العزت راضی ہو کر کے اور اس کے ساتھ یہ معاملہ کرے گا. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے, حدیث نمبر 6070. یہ ہوا آسان حساب کہ نام اعمال پیش کیا گیا اور اللہ رب العزت نے پوچھا کہ تو نے کیا یہ کیا تھا, یہ کیا تھا, یہ کیا تھا, اور اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو نہ کھولے یا گناہوں کے بارے میں باس پرس نہ کرے اور اس کا حساب آسان ہو جائے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا بھی اللہم احسبنی حسابا یسیرا, کہ اللہ ہمارے حساب کو آسان کر دے. تو ہمیں یہ دعا کثرت سے کرنا چاہیے کہ اللہ ہمارے حساب کو آسان کر دے. کیسے خوش نصیب لوگ ہیں, یا وہ کون سا عمل ہے جو عمل کی بنا پر اللہ رب العزت نام اعمال کو آسان کر دے گا. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک حدیث, ایک لمبی حدیث ہے, اس کا یہ ایک حصہ ہے کہ ایک شخص کو لایا جائے گا اور اس کے نام اعمال دکھائے جائیں گے, اور اس کے نام عمل یعنی 99 دفاتر اس کے کھولے جائیں گے, رجسٹر اس کے کھولے جائیں گے, اور وہ حد نظر تک اپنے گناہوں کے رجسٹر کو دیکھے گا. مطلب 99 رجسٹر کھولے جائیں گے اور وہ 99 رجسٹر کو دیکھے گا جو حد نظر بھرے ہوئے ہوں گے, اور پھر اس کا نیکی کا دفتر کھولا جائے گا یا نیکی کو لائی جائے گی, اور وہ نیکی اتنی بھاری ہوگی کہ اللہ رب العزت اس کے برکت سے ساری گناہوں کو ختم کر دے گا, یعنی اس کے نام اعمال کو ہلکا کر دے گا یا اس کے نام اعمال آسان ہو جائے گا. اور جب اس کی نیکی کا دفتر لایا جائے گا یا نیکی لائی جائے گی تو اس کے اندر جو لکھا ہوگا یعنی اس کی کس نیکی سے اللہ رب العزت خوش ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ نیکی کے اندر توحید ہوگی, یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ, یعنی اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں کسی کو شریک نہیں کیا. یہ ایسا وہ شخص ہوگا جس کا نام اعمال اللہ رب العزت آسان کر دے گا اور اس نیکی کی بنیاد پر اللہ رب العزت اس گناہوں کو بھی معاف کر دے گا. ترمذی شریف حدیث نمبر 2639. خلاصہ یہ کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ اللہ رب العزت ان کو دائیں ہاتھ میں نام اعمال دے گا اور ان کا حساب پیش کیا جائے اور ان کے حساب کو آسان کر دیا جائے گا, یعنی ان کے عمل بتائے جائیں گے. یا کچھ ایسے بھی خوش نصیب لوگ ہوں گے جن سے حساب ہی نہیں ہوگا, جیسے 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں, اور یہ وہ لوگ ہیں جن کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا گیا لیکن حساب پیش کیا جائے گا اور ان سے پوچھا نہیں جائے گا تو نے ایسا کیوں کیا. یہ آسان حساب ہے جس کی ہمیں دعا کرنا چاہیے, اللہم احسبنی حسابا یسیرا. اور دوسرے وہ لوگ ہیں جن کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا, اور یا وہ لوگ جن سے اللہ رب العزت نے پوچھ لیا کہ تو نے ایسا کیوں کیا تھا, تو اس کیوں کا جواب کسی کے پاس, اور وہ کسی بھی چیز میں اللہ رب العزت پوچھ سکتا ہے کہ تو نے ایسا کیوں کیا. جیسے حلال چیز تھی تیرے پاس, پھر تو نے حرام کو کیوں اختیار کیا. تیرے پاس آپشن تھا, حلال کاروبار تھا, لیکن حرام کاروبار کو کیوں, حلال چیز کھانے کی تھی پھر حرام چیز کیوں کھائی. یا کسی بھی بات کو لے کر کے اللہ رب العزت نے اگر کیوں کہہ دیا تو اس کیوں کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے, اور وہ کسی بھی چیز میں اللہ رب العزت پوچھ سکتا ہے کہ تو نے ایسا کیوں کیا. جیسے حلال چیز تھی تیرے پاس, پھر تو نے حرام کو کیوں اختیار کیا. تیرے پاس آپشن تھا, حلال کاروبار تھا, لیکن حرام کاروبار کو کیوں, حلال چیز کھانے کی تھی پھر حرام چیز کیوں کھائی. یا کسی بھی بات کو لے کر کے اللہ رب العزت نے اگر کیوں کہہ دیا تو اس کیوں کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. اور جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے اور جب روحیں ملا دی جائیں گی, آیت نمبر 5 تک غالباً ہوا تھا, اور جب
آیت نمبر 6، اے انسان بے شک تو اپنے رب کے طرف جانے کے لیے سخت محنت کر رہا ہے، بالآخر تو اس سے ملنے والا ہے، یعنی ہم اپنے اعمال کے ساتھ اپنے رب سے ملنے والے ہیں۔ پھر جس شخص کو اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا تو وہ جلد ہی اس سے حساب لیا جائے گا۔ حساب لیا جائے گا سے مراد آسان حساب لیا جائے گا، اور وہ اب اہل کی طرف ہنسی خوشی لوٹے گا، یعنی وہ جنت میں اپنے اہل کے طرف ہنسی خوشی لوٹے گا۔ اور جس شخص کو اس کا اعمال نامہ اس کے پیٹھ کے پیچھے دیا گیا، یہ بھی اس کے لیے ایک اس کی حقارت ہے کہ اس کو پیٹھ کے پیچھے سے اس کا نام اعمال دیا گیا، تو وہ عنقریب تباہی کو دعوت دے گا، یعنی اس کی تباہی اور بربادی ہے جس کو اس کا نام اعمال الٹے ہاتھ میں اور پیٹھ کے پیچھے سے دیا گیا، تو وہ عنقریب یعنی وہ جلد ہی تباہی اور بربادی کی طرف جانے والا ہے۔ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، آیت نمبر 12، اور وہ بھڑکتی آگ میں جا پڑے گا، جس کا نام اعمال اس کو بائیں ہاتھ میں دیا گیا، یہ اس بات کی اس کی پہچان ہوگی، اور اس کو پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا، تو یہ تباہی اور بربادی کے گڑھے میں جائے گا، یعنی وہ جہنم میں جا پڑے۔ اِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، بے شک وہ دنیا میں اپنے اہل و عیال میں بڑا خوش تھا۔ وجہ کیا ہے؟ اب یہاں پہ ہم غور کریں گے، جیسے اس کے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ قیامت قائم ہوگی، سورج اور چاند کو لپیٹ لیا جائے گا، تارے بے نور ہو جائیں گے، سمندر میں آگ لگا دی جائے گی، یہ جو پوری کائنات کو توڑ پھوڑ کر کے اللہ رب العزت رکھ دے گا، قیامت قائم کرے گا۔ کیوں؟ تو وہاں پہ ہم نے پڑھا تھا مظلوم پر جو ظلم کیا ہے اس کے حساب کے لیے ایسا کیا گیا، یعنی گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا، بچی سے، کہ تجھے کس جرم پہ گاڑا گیا، یعنی مظلوم پر ظلم کی وجہ سے قیامت قائم کی گئی کہ ظالم کو اس کا بدلہ دیا جائے اور مظلوم کو اس کا بدلہ دیا جائے۔ دوسری صورت میں ہم نے پڑھا کہ یہ قیامت قائم ہوئی اور سب کے سب اللہ رب العزت کے بارگاہ میں حاضر کیے گئے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے ناب اور تول میں کمی کی، حق تلفی کی۔ تو پہلی صورت میں ہم کو پتا چلا کہ مظلوم پر جو ظلم لوگ کر رہے ہیں اس کا حساب لے گا اللہ رب العزت، اس لیے قیامت قائم کیا۔ دوسری صورت میں ہم کو پتا چلا کہ ماب اور تول میں جو کمی کر رہے ہیں، یعنی حق تلفی کر رہے ہیں، اس کے لیے قیامت قائم کی گئی۔ اور یہاں پر جو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ جب آسمان پھاڑ دیا جائے گا اور اپنے رب کے حکم کے لیے وہ انتظار میں ہے اور وہ حکم پورا کر لے گا، اور جب زمین کو پھاڑ دیا جائے گا اور زمین جب اپنے خزانے کو اگل دے گی اور تم اپنے رب سے ملنے والے ہو، تو یہ ملاقات اور تمہارا نام اعمال تم کو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور کسی کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور جس کو بائیں ہاتھ میں دیا گیا وہ تباہ اور برباد ہو گیا۔ کیوں؟ یہاں پہ اس کے بارے میں بتایا گیا بے شک وہ دنیا میں اپنے اہل و عیال میں بڑا خوش تھا، یعنی وہ غفلت کی زندگی میں جی رہا تھا۔ یہ غفلت جو ہماری ہے کہ جیسے ہمیں سے کوئی یہ کہے کہ صاحب میں ظالم نہیں ہوں، میں کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا، کوئی یہ کہے کہ میں ناب تول میں کمی نہیں کرتا، میں کسی کے حق تلفی نہیں کر رہا ہوں، تو ہم یہ بھی دیکھیں کہ کیا ہم انجام سے بے خبر ہیں، کیا ہم غفلت کی زندگی جی رہے ہیں۔ ابن عباس اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ وہ آخرت سے غافل ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کیسے بے فکر ہو کر کے زندگی جیوں، کہ میں جانتا ہوں کہ فرشتے نے منہ میں سور لیے ہوئے، سر جھکائے ہوئے، کان اللہ رب العزت کی طرف لگائے ہوئے اس انتظار میں ہے کہ اللہ حکم دے اور وہ پھونک دے، میں کیسے بے فکر ہوں۔ تو یہ شخص ہے جو بے فکر اپنے گھروں کے اندر مست اپنے بیوی و بچوں میں آرام سے ہے، انجام کے بارے میں اسے کوئی خبر نہیں، غفلت کی زندگی وہ جی رہا ہے۔ یہ غفلت بھی انسان کو تباہ اور برباد کرتا ہے۔ تو یہ غفلت میں جس نے جیا کہ اسے پیدا کیا گیا تھا کس لیے، اور اس بات کو وہ بھول کر کے اور غافل ہو کر کے وہ زندگی جی رہا تھا، تو یہاں پہ فرمایا بے شک وہ دنیا میں اپنے اہل و عیال میں بڑا خوش تھا، ایسا خوش بے فکر ہو کر کے جی رہا تھا۔ اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ ابن عباس نے فرمایا کہ وہ آخرت کو بھول کر کے جی رہا تھا، غفلت کی زندگی کے بے پرواہ ہو کر کے وہ جی رہا تھا۔ بے شک اس نے سمجھا تھا کہ وہ ہرگز اللہ کی طرف لوٹایا نہیں جائے گا، مطلب ایسا وہ غافل تھا کہ اسے ہوش ہی نہیں کہ وہ اللہ کی طرف لوٹایا جائے، آخرت کی کوئی فکر نہیں۔ آیت نمبر 15، کیوں نہیں، بے شک اس کا رب اسے دیکھ رہا تھا، بے شک اس کا رب اسے دیکھ رہا، یعنی ہم جو بھی عمل کر رہے اور جو بے فکری کی زندگی جی رہے، کوئی ظلم کی زندگی جی رہا ہے، کوئی حق تلفی کرتے ہوئے زندگی جی رہا ہے، اور کوئی بے فکری کی زندگی جی رہا ہے کہ خوب دولت ہے اور آپ آرام سے کھاتے رہو اور پڑے رہو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جیسے کہ پچھلی صورتوں میں ہم نے دیکھا کہ حق تلفی کی وجہ، ماب اور تول کی وجہ کیا تھی اس کی، کہ وہ قرآن کو کہانی اور قصے سمجھتا تھا۔ وہاں پہ وجہ بتائی گئی کہ وہ قرآن کو کہانی اور قصے سمجھتا تھا، اور یہاں پر کیا وجہ بتائی جائے گی اس کے اوپر ہم غور کرتے ہیں۔ آیت نمبر 16، پس میں قسم کھاتا ہوں۔ اب دیکھیں اللہ رب العزت نے یہاں پہ قسمیں کھا کر کے، اور کس کے لیے قسم کھائی؟ پس میں قسم کھاتا ہوں شفق کی۔ شفق سے مراد مغرب کے بعد سے سورج ڈوبنے تک کا جو وقت ہوتا ہے جب لالی ختم ہوتی ہے، اس کی اللہ رب العزت نے قسم کھائی، اور رات کی کہ اس سے جو کچھ وہ سمیٹ لے، یعنی رات کی قسم اور اس کی جو وہ سمیٹ لیتی ہے۔ تو یہاں پہ تو ایک تو رات ہوئی، اور پھر وہ جس چیز کو بھی سمیٹتی ہے،
تو رات کس چیز کو سمیٹتی ہے؟ ہر چیز اپنے اپنے ٹھکانے پر آ جاتی ہے۔ رات ایسی چیز ہے کہ ہر مخلوق اپنے اپنے ٹھکانے پر آ جاتی ہے، سمٹ جاتی ہے۔ تو رات اور اس کی جو وہ اسے سمیٹ لیتی، یعنی رات جس چیز کو سمیٹ لیتی، اور چاند کی جب کہ وہ پورا ہو جائے، یعنی جب چاند پورا ہو جاتا ہے جس کو 14ویں کا چاند بھی کہتے ہیں، تو اللہ نے اس کی بھی قسم کھائی۔ 4 چیزیں ہو گئی۔ تم ضرور درجہ بدرجہ ایک حالت سے دوسرے حالت پر پہنچو گی۔ اتنی قسمیں کھا کر کے اللہ رب العزت نے ہمیں خبر دی۔ ویسے تو یہ اللہ کے کلام کی بات تھی، ہمیں تو اس پہ ویسے ہی یقین ہو جانا تھا، لیکن اللہ رب العزت اس بات کی اہمیت کو بتانے کے لیے قسمیں کھاتا ہے، اور شام کی قسم یا رات کی قسم، اور رات جس کو سمیٹتی ہے اس کی قسم، اور چاند کی قسم جب وہ پورا ہو جاتا ہے، خبر دی اللہ رب العزت نے کہ تم ضرور درجہ بدرجہ ایک حالت سے دوسرے حالت پہ پہنچو گی۔ اور واقعی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم ایک حالت سے دوسرے حالت پہ پہنچ رہے ہیں۔ بچے تھے، بچے سے دوسری عمر میں آئے، پھر جوانی سے ڈھل رہی ہے اور موت کے قریب پہنچ رہے ہیں۔ اور بھی اس کے دوسرے حالت میں جانے سے مراد ایک یہ بھی ہے کہ پہلے ہم جس حالت میں تھے اس حالت میں ابھی نہیں، اور اس سے ایک مراد یہ بھی ہے کہ اگر کوئی ابھی دولت مند ہے تو وہ ایک حالت سے دوسرے حالت میں آتا ہے۔ کوئی بیمار ہے تو کوئی تنگ دستی میں ہے تو وہ خوشحالی میں آتا ہے، کوئی خوشحالی میں ہے تو وہ تنگ دستی میں جاتا ہے، جو بیمار ہے تو وہ صحت یاب ہوتا ہے، اور جو صحت یاب ہے وہ بیمار ہوتا ہے۔ اور اس سے اللہ رب العزت یہ بات بھی دکھا رہا ہے کہ اللہ رب العزت قادر ہے، وہ تمہیں ایک حالت سے دوسرے حالت پر تبدیل کر کے اپنی قدرت کا نشان دکھا رہا ہے۔ وہ تمہیں بیمار کر کے اور بیمار سے اچھا کر کے بتا رہا ہے کہ دیکھ میں ہوں جو تیری صحت کو خراب کرنے پر بھی قادر ہو اور اسے ٹھیک کرنے پر بھی۔ جیسے کئی لوگوں کو کینسر جیسی بیماری ہوتی ہے اور وہ ٹھیک ہو جاتی، اور اس کے بعد بھی وہ اپنے رب کی طرف نہ لوٹے کہ کس نے اسے اس بڑی بیماری میں ڈالا تھا اور کس نے اسے ٹھیک کر دیا۔ اللہ رب العزت کسی کو محتاج کر دے، فقیر کر دے، اور پھر اسے دولت دے دے، تو اسے کیسے سجدہ ریز ہو جانا چاہیے اللہ کے سامنے کہ وہ کون ہے جس نے مجھے اس حالت میں پہنچایا اور پھر اس حالت میں پہنچا دیا۔ طاقت تھی، جوان تھا، اور اب وہ بڑھاپے کی طرف جا رہا ہے، اب وہ کمزور ہو رہا ہے، اس کی ہر چیز اس کا ساتھ چھوڑ رہی ہے۔ تو یہ سب چیزیں اس بات کی علامت ہے کہ کوئی ہے، رب ہے جو اس کو بدل رہا ہے۔ تو وہی اللہ رب العزت نے قسم کھا کر کے بتایا کہ یقین کرو اس بات کا کہ تم ضرور درجہ بدرجہ، یعنی اسٹیپ بائی اسٹیپ ایک حالت سے دوسری حالت میں پہنچو گے۔ پھر ان کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ ایمان نہیں لاتے، مطلب اتنی بڑی بڑی قدرتیں دیکھنے کے بعد بھی انہیں کیا ہو گیا ہے کہ وہ ایمان نہیں لاتے۔ ایمان نہیں لاتے یعنی کفر کرتے، انکار کرتے، کافر ہے۔ تو انہیں کیا ہو گیا کہ وہ اس کے بعد بھی اتنی بڑی قدرت اللہ رب العزت کی دیکھنے کے باوجود بھی وہ ایمان نہیں لاتے۔ اس تعلق سے ایک حدیث امام بخاری نے مجاہد رحمت اللہ علیہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ایک حالت سے دوسرے حالت کے تعلق سے فرمایا، اور کہا کہ یہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اس آیت کی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمائی ہے کہ تم ایک حالت سے دوسری حالت میں جاتے ہو۔ ہم غور کریں کہ واقعی ہم ایک حالت سے دوسری حالت کے اوپر جا رہے ہیں، تو یہ کون ہمیں ایک حالت سے دوسرے حالت کے اوپر لے جا رہا ہے، اور اس کے بعد بھی جو ایمان نہیں لاتا وہ کافر ہے۔ جو یہاں پہ اللہ نے فرمایا پھر ان کو کیا ہوا ہے، ان کو کیا ہوا یعنی مراد کافر ہے، کہ ان کافروں کو کیا ہوا ہے، ہو گیا کہ وہ ایمان نہیں لاتے۔ گویا کہ جو ایمان نہیں لاتا وہ کافر ہے، کفر کرنے والا ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ آیت نمبر 21، اور جب کیا وجہ ہے کفر کرنے کی، یا انجام سے بے خبر رہنے کی وجہ کیا ہے، آخرت پر یقین نہ ہونے کی وجہ کیا ہے۔ آیت نمبر 21، اور جب ان پر قرآن پڑھا جائے تو وہ سجدہ نہیں کرتے، اور جب ان پہ قرآن پڑھا جائے تو وہ سجدہ نہیں کرتے۔ مکہ کے اندر 2 قسم کے لوگ تھے، یہ سجدے کی آیت ہے، اور کلاس کے فوراً بعد سجدہ کرنا ہے ہم سب کو انشاءاللہ تعالی۔ اس سجدے کے تعلق سے ایک حدیث سماعت فرمائے، امام بخاری نے ابو رافع سے روایت کیا ہے، میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ نماز عشاء ادا کی، تو انہوں نے جب اس آیت پر پہنچے، مطلب اس سورت کو پڑھی آپ نے، اذا السماء انشقت کی قرات کی اور سجدہ کیا، میں نے اس بارے میں ان سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے ابو قاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز ادا کی۔ ابو قاسم یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ ابو قاسم آپ کی کنیت ہے، قاسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا نام ہے، تو ابو قاسم یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھی، ان کے پیچھے نماز پڑھی، اور اس صورت میں سجدہ کیا، لہٰذا میں سجدہ کرتا ہوں یہاں تک کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملوں۔ تو گویا کہ آپ نماز ادا کی، اور ساتھی نے پوچھا کہ آپ نے کیوں سجدہ کیا،
تو انہوں نے کہا کہ میں ابو قاسم کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا، اور انہوں نے سجدہ کیا اور میں نے کیا، اور میں سجدہ کرتے رہوں گا یہاں تک کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملوں، یعنی میری موت ہو جائے اور میں حشر کے میدان تک پہنچ جاؤں۔ یہ ہے اطاعت کا انداز، کہ جو کام میں نے رسول اللہ کو کرتا ہوا دیکھ لیا، سن لیا، جان لیا، اور بس میں وہ کرتا رہوں گا۔ بخاری شریف حدیث نمبر 1078 اور امام مسلم نے بھی دوسرے راوی کے ساتھ اس حدیث کو بیان کیا ہے، حدیث نمبر 578۔ سجدہ ہم نے کیا، کیا مراد ہے اس سجدے سے؟ مکہ کے حالات پر اگر جا کر کے دیکھیں تو دو قسم کے لوگ تھے۔ ایک وہ لوگ تھے جو قرآن سن کر کے سجدہ کرتے تھے، یعنی اللہ رب العزت کے سامنے اپنے آپ کو سپرد کرتے تھے، اپنا غرور سے اٹھا ہوا سر، اپنی منمانی زندگی اللہ رب العزت کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے تھے کہ اب ہماری مشیت، ہماری سوچ یا ہمارا عمل نہیں ہوگا، اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرما برداری ہو۔ اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا، اپنی مرضی، اپنی خواہشات، اپنے باپ دادا کے رسم و رواج، اپنے معاشرتی زندگی، سب کچھ سوسائٹی میں جو چل رہا ہے ان سب کو ختم کر کے اللہ رب العزت کے سامنے جھک گئے تھے کچھ لوگ، اور کچھ لوگ اپنی منمانی زندگی جی رہے مکہ کے۔ وہی ان کی بغاوت کی زندگی تھی، شرک اور بدعت میں وہ ڈوبے ہوئے تھے، اور وہی قبیلائی نظام اور وہی باپ دادا کے پرانے رسم و رواج۔ ایک وہ لوگ تھے اور ایک وہ لوگ تھے جنہوں نے قرآن کو سنا اور سجدہ ریز ہو۔ تو سجدہ یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم فزیکل تو اللہ رب العزت کے سامنے جھک گئے لیکن عملاً نہیں جھکے، اور مکہ کے اندر وہی جھکتا تھا جو عملاً جھکتا تھا، دکھاوا نہیں تھا کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے تو جھک گئے ہیں لیکن کریں گے وہی جو چلا آ رہا ہے، ایسے لوگ نہیں تھے۔ تو جہاں پر ہم سجدہ کریں تو اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ ہم نے اللہ رب العزت کے حکم کے سامنے، اللہ کے فرمان کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیا، اور اس قدر جھکا دیا کہ اب ہماری ناک پہلے جاتا اللہ کی بارگاہ میں، اور پھر اس کے بعد ماتھا جاتا، کہ اپنا غرور سے اٹھا ہوا سر، اور یہ بھی ہماری شان ہے، مومن کی شان ہے کہ یہ غرور سے اٹھا ہوا سر صرف اور صرف خالق کائنات کے سامنے جھک، اور کسی کے سامنے نہیں جھک، کہ کوئی اس کے لائق بھی نہیں۔ تو ہم اپنی ساری خواہشات کو اللہ رب العزت کے تابع کر دیں۔ تو آیت کو پھر سے دیکھیں، آیت نمبر 21، اور جب ان پر قرآن پڑھا جائے تو وہ سجدہ نہیں کرتے بلکہ کافر تو الٹے جھٹلاتے ہیں۔ دیکھ لیجئے اب آگے بات صحیح، بلکہ کافر الٹا جھٹلاتے ہیں، یعنی انکار کرتے ہیں اس کے احکام و مسائل کا، اس کے اوامر کا، اس کے حکم کا انکار کرتے ہیں، گویا کہ وہ سجدہ نہیں کرتا۔ اب یہ کیسا شخص ہے کہ جو سجدہ بھی کر رہا ہے اور انکار بھی کر رہا ہے حکموں کا؟ ایسے تو مشرکین مکہ بھی نہیں تھے اتنے غلیظ کہ وہ کہہ کچھ رہے اور کر کچھ رہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس پہ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بلکہ کافر تو الٹا جھٹلاتے تھے، وہ کہاں سجدہ کرتے تھے، وہ تو الٹا جھٹلاتے تھے، اور جو کچھ وہ سینوں میں محفوظ رکھتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ ہم جو کچھ بھی اپنے سینوں میں رکھے ہوئے ہیں اللہ رب العزت اسے خوب جانتا۔ تو آپ انہیں دردناک عذاب کی خبر سنا دی۔ جو قرآن کو جھٹلاتے ہیں، اس کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوتے، اپنی خواہشات کو اس کے سپرد نہیں کرتے بلکہ جھٹلاتے ہیں، اور وہ کیا کیا سینے میں رکھتے ہیں اللہ رب العزت خوب جانتا ہے۔ تو آپ انہیں دردناک عذاب کی خبر سنا دی۔ لیکن ایک دوسرے لوگ جو آخر آیت میں آج کی کلاس کی اور اس سورت کی، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات کے بعد اللہ رب العزت نے جیسے یہاں پہ بشارت دی جنت کی، اس الفاظ میں اجر غیر ممنون، ان کے لیے بے انتہا اجر ہے، غیر ممنون، بے انتہا اجر ہے۔ یہ بات اللہ رب العزت نے قرآن میں نے جو پڑھا ہے وہ 100 مقام پر، اس سے زیادہ بھی ہو سکتا، صرف 2 اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ الا الذین آمنوا، ایمان لے آؤ اور عمل صالح کر لو، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے بشارت سنائی، خوشخبری سنائی جنت کی، یعنی وعدہ کیا جنت کا، اور ایک جگہ نہیں 100 مقام پر یا اس سے بھی زیادہ مقام پر اللہ رب العزت نے یہ وعدہ کیا ہے کہ تم یہ 2 کام کر لو۔ اور اس 2 کام کو سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بھی 2 حصے کیے، آپ دیکھیں، اور قرآن کے بھی 2 حصے، اور اسلام کے بھی 2 حصے، ایک عقائد اور دوسرا مسائل، اور اگزامپل دے کر بھی سمجھایا کہ مومن کی مثال، کلمہ طیبہ کی مثال جو ہے وہ ایک درخت کی ہے، اور درخت کے بھی 2 حصے ہوتے ہیں، ایک زمین کا حصہ اور ایک زمین کے اوپر کا حصہ۔ اور اسلام میں بھی ایک عقائد ہے، یعنی زمین کے نیچے کا حصہ جس کو جڑ کہتے ہیں، عقائد، ایمان، توحید، اور دوسرا اعمال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب کلام نازل ہوا تو وہ بھی اسی انداز میں، مکی صورتیں اور مدنی صورتیں، ہجرت کے پہلے کی، ہجرت کے بعد کی،
تو ہجرت کے پہلے کی جو صورتیں اس میں زیادہ تر عقائد ہی کی بات ہوئی، اور مدینہ میں جا کر کے پھر عقائد اور مسائل دونوں کی بات۔ تو الا الذین آمنوا، ایمان لے آؤ، پہلا جو مطالبہ ہے وہ ایمان کا ہے کہ ہم اپنے عقائد کو صحیح کر لیں، اپنے ایمان کو، اپنی توحید کو صحیح کر لیں۔ پھر جب توحید ہو جائے پھر عمل صالح، ورنہ پتہ یہ چلا کہ توحید کے بغیر عمل صالح نہیں ہوتا، یعنی عمل صالح کی کوئی وقت اور کوئی قیمت ہی نہیں ہے اگر وہ توحید نہیں ہے، اگر اس کا ایمان نہیں ہے صحیح، اس کا عقیدہ اگر صحیح نہیں ہے تو عمل صالح کی کوئی وقت اور قیمت، کیونکہ پہلے ایمان کا اللہ رب العزت نے مطالبہ کیا، پھر عمل صالح کی شرط لگائی، عمل کی نہیں، عمل صالح، نیک عمل کی۔ نیک عمل کس کو کہتے ہیں؟ جس عمل کے اندر اخلاص ہو، اللہ کی رضا کے لیے عمل کرے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو۔ جب تک یہ دو چیز نہیں ہوگی ہمارا عمل صالح نہیں ہو سکتا، ایمان کی موجودگی۔ تو پہلے ایمان کا مطالبہ کہ ایمان لاؤ، اور ایمان سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت نے 13 سال تک جو وحی نازل فرمائی وہ اسی ایمان کے اوپر نازل مکہ کے، اور پھر جب ایمان بن جاتا ہے تو عمل پھر آسان ہو جاتا ہے۔ جب مکہ سے صحابہ اکرام مدینہ گئے اور پھر جب احکام آنا شروع ہوئے تو کوئی بھی احکام ان کے لیے مشکل نہیں تھا۔ شراب کا حکم آیا فوراً عمل، پردے کا حکم آیا فوراً حجاب، بیاج کا حکم آیا فوراً سود کو جو ہے وہ ختم کر دیا گیا، حکم آیا گھر سے نکلو اور فوراً نکل گئے میدان کارزار میں۔ تو ہر عمل پھر آسان ہو جاتا ہے اگر توحید صحیح ہو جائے، ایک بار اللہ رب العزت کی معرفت حاصل ہو جائے، اللہ رب العزت کی پہچان حاصل ہو جائے، قرآن پر ایمان ہو جائے، آخرت پر یقین ہو جائے، سارے عمل آسان ہو جائے۔ عمل کی جو بنیاد ہے اس کے اوپر آپ غور کریں، اور ایمان والوں کو ہی اللہ عمل کا حکم دیتا ہے، یہ بھی آپ نے قرآن میں کئی جگہ دیکھا ہوگا، یا ایھا الذین آمنوا، پھر اللہ رب العزت عمل کا حکم دیتا ہے، اے ایمان والو یہ عمل کرو۔ تو پہلے ایمان، یعنی ہمیں سب سے پہلے کسی چیز کا علم حاصل کرنا ہے، کسی چیز کو جاننا ہے، سمجھنا ہے، تو وہ ایمان کو سمجھنا ہے، ایمان کو یعنی توحید کو سمجھنا ہے اور عقائد کو سمجھنا ہے، اور جب یہ ٹھیک ہو جائے پھر عمل صالح، اور عمل صالح بھی کیسا ہوگا کہ اس عمل کے اندر اخلاص ہو، اگر اخلاص نہیں ہے تو وہ عمل قبول نہیں ہونے والا۔ ریاکار ہی سب سے پہلے جہنم میں جائے گا، اور ریاکاری ہی شرک ہے، شرک اصغر، چھوٹا شرک۔ اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو، جو بھی ہم عمل کریں رک جائیں پہلے اور دیکھیں کہ واقعی یہ ثابت ہے یا نہیں ہے۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، عمل کیا ہے، قول فعل تقریر ہے یا نہیں، صحابہ نے کیا نہیں کیا۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے ایک جگہ نہیں 100 مقام سے بھی زیادہ وعدہ کیا ہے کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم اجر غیر ممنون، کہ تم ایمان لے آؤ اور عمل صالح کر لو، اللہ رب العزت تمہیں ایسا اجر دے گا جو کبھی ختم نہیں ہونے والا ہوگا۔ ترجمہ دیکھتے ہیں، مگر جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے بے انتہا اجر ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں آخرت پر یقین کرنے والا بنائے اور ہمیں ایمان میں مضبوط کر دے، ہمیں توحید کی سمجھ عطا فرما دے، توحید کا علم عطا فرما دے، اور توحید پہ ہمیں قائم رہنے کی تو توفیق عطا فرما دے، آخرت کا یقین ہمارے دلوں کے اندر ڈال دے، قرآن کا یقین ہمارے دلوں کے اندر ہو جائے، اور ہمیں مظلوم کے اوپر، کمزور کے اوپر ظلم سے محفوظ کر لے، ہمیں حق تلفی سے محفوظ کر لے، اور ہمیں انجام سے بے خبر ہو کر کے جینے سے محفوظ کر لے، غفلت کی زندگی سے ہمیں باہر نکال دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھ، ایمان اور اخلاص کے ساتھ ہمیں زندہ رکھ، اور نیکوکاروں کے ساتھ ہمارا شمار فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔